تعالیٰ عنہ۔ زندگی میں جنت کے گھر کی اطلاع مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی باتیں اور یہ ہوتی ہے عشق کی باتیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے ہم تیرا گھر بنا چکے ہیں، اگر تو اسے دیکھنا چاہے، اگر تو اسے دیکھے گا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اسے صاف کرنے اور اس کو دھونی دینے کا میں نے حکم دیا ہے، اور اس مکان کا نام دارالسرور رکھا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ راوی کہتا ہے، روایت کرنے والا، 7واں روز آیا اور وہ جمعہ کا روز تھا۔ وہ شخص سویرے سویرے اٹھ کر وضو کے لیے، نماز کے لیے، غسل کے لیے، وضو کے لیے نہر پر گیا اور نہر میں اترنا چاہا کہ پاؤں پھسلا اور نہر میں ڈوب گیا۔ نماز کے بعد ہم نے اسے نکالا، دفنایا، اور 3 دن کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ وہ سبز ریشم لباس پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا، حق تعالیٰ نے مجھے دارالسرور میں یعنی جنت میں اتارا جو میرے لیے تیار فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیسا مکان ہے، اس کی کچھ تعریف کرو۔ تو کہا، افسوس کہ اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، کاش میرے اہل و عیال کو بھی معلوم ہوتا کہ ان کے لیے میرے قریب ہی مکان بنائے گئے ہیں جس میں ہر خواہش کی چیز موجود ہے، میرے بھائیوں کے لیے بھی ہے اور تم بھی ان میں شامل ہو، بس بات اتنی ہے کہ ہم میں اطاعت ہو جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب ہو جائے، ان کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی اطلاع ہو تو شوق سے جان نکل جائے۔ جنت کی کوئی خبر دے تو، جیسے زندگی میں اس نے دیکھ لیا، اللہ والا ہوگا کہ اللہ نے اس کو خواب دیا اور اس طرح سے بات ہو گئی، 7 دن میں تو جنت بھی پہنچ گیا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ایک رات پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھا لی اور اپنے ورد وظائف کیے بغیر سو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اے یحییٰ، کیا تم نے میرے دربار سے کوئی اچھا دربار دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے میرے سائے سے کوئی اچھا سایہ دیکھ لیا ہے کہ آرام سے سوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قسم ہے میری اللہ رب العزت کے جلال کی کہ اس کے بعد میں نہ میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور نہ سویا۔ پھر اللہ نے کہا، اے یحییٰ، میری عزت و جلال کی قسم، اگر تمہیں جنت الفردوس کی ذرا سی بھی اطلاع مل جائے تو تمہارا جسم پگھل جائے خوشی سے اور روح جنت الفردوس میں اشتیاق میں یعنی شوق میں نکل جائے، اور اگر جہنم کی کچھ خبر سن لو، عذاب کی کچھ خبر سن لو، تو تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون اور پیپ نکلنا شروع ہو جائے، اور کپڑوں کے بجائے لوہے کے ٹوٹکے یعنی کہ لوہے کے برتن یعنی کہ لوہے کے جنجیریں،
پٹیاں آپ کپڑے کے بجائے اس کو پہننے لگو۔ جنت بھی اطلاع مل جائے۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ایک شہر بسایا تھا، نہایت خوبصورت بنایا تھا، اس کی زیبائش زینت میں بہت سارا مال خرچ کیا تھا، کھانا پکا کر لوگوں کو دعوتیں کرتا تھا۔ کچھ آدمی اس کے دروازے پر بیٹھائے تھے، نکلنے کے وقت وہ آدمی اس سے پوچھتے تھے اس مکان میں کوئی عیب ہو تو بولو، سب جواب دیتے تھے کوئی عیب نہیں ہے۔ کچھ آخر میں درویش لوگ، کمبل پوش لوگ آئے، ان سے سوال کیا تم نے اس میں سے کوئی عیب دکھتا ہے تو بولو۔ تو اس میں سے ایک اللہ والے نے کہا اس محل میں 2 عیب ہے۔ پاسبانوں نے اسے روک لیا اور بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے کہا اسے بلاؤ اور کہا بولو اس میں کیا عیب ہے۔ کہا عیب یہ ہے کہ یہ مکان کچھ وقت کے بعد اجڑ جائے گا اور اس کا مالک مر جائے گا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ ایسا بھی کوئی مکان ہے کہ کبھی ویران نہ ہو اور اس کا مالک بھی نہ مرے؟ وہ تو چلتا ہے۔ درویش لوگوں نے کہا نہیں، ایک مالک ہے جو ہے، ہم سے پہلے تھا، ہمارے بعد ہوگا، رہے گا۔ اس مالک کا نام ہے ساری کائنات، ذرے ذرے ہر علم کا مالک ہے، اس مالک کا نام ہے اللہ، جو کبھی نہیں مرے گا۔ اور اس نے جو جنت میں مکان بنائے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اپنی بندیوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، نبیوں کے لیے، شہیدوں کے لیے، شہداء کے لیے، صدیقوں کے لیے، صالحین کے لیے، اہل بیت کے لیے، وہ مکان جنت والے کبھی نہیں اجڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس بادشاہ نے سب کچھ اللہ کے حوالے کیا اور درویشوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی عبادت میں نکل گیا اور اپنا ملک چھوڑ دیا اور سب اللہ کے واسطے لوگوں کو تقسیم کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ ایک خاص ذکر سنتے ہیں، ایک حور اور اس کی حسین کنیزیں۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے پوچھا جہاد کے فضائل میں سے ہر ایک شخص کو 2 آیتیں پڑھ کے سناؤ اور اس کو جذبہ دلاؤ۔ تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر خرید دی کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی مسلمان کا مال اور جان اس قیمت پر خریدا ہے یا خریدی کی ہے اور اس کا اجر جنت ہے۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 سال کا جوان تھا، اس کا باپ بہت سارا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا اے عبد المالک، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے؟ شیخ عبد الواحد بن زید نے فرمایا بے شک ہاں۔ تو اس نے کہا بے شک تو آپ گواہ رہے کہ میں نے جتنا بھی میرا مال ہے اور میری جان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور اس کے بدلے میں نے جنت خرید لی۔ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں سوچ کے بولو بیٹے، جہاد کی تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تم بچے ہو، مجھے ڈر ہے کہ خوف سے شاید تم
صبر نہ کر سکو اور عاجز ہو جاؤ، یعنی غمگین ہو جاؤ، ہمت ہار جاؤ یا بھاگ جاؤ۔ اس نے کہا شیخ میں اللہ سے معاملہ کر چکا ہوں، یعنی اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، اب میں عاجز نہیں ہوں اور پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور ہمارے حال دیکھو، جوان بچوں اور بچیوں کو دیکھو، 5 وقت کا بھی وعدہ ٹھیک سے نہیں کیا ہے ہم نے۔ کچھ اشارہ کر رہا ہوں بس آپ کے ذہن میں بات رکھنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو جنت کی باتیں سنیں مگر جنت کی کوئی تیاریاں نہ ہو، پھر دوزخ کے راستے تو ہے ہم نے اختیار کیے ہیں۔ آپ کہیں گے پیر صاحب حضرت ایسے کیسے؟ تو ہے ہی، جس نے نماز چھوڑی وہ دوزخ کے کنارے ہے، جس نے بغیر مجبوری روزہ چھوڑا وہ بھی دوزخ کے کنارے ہے، جس نے کسی کا حق نہیں دیا وہ بھی دوزخ کے کنارے ہے۔ کام تو ہمارے یہ ہو رہے ہیں، کام تو ہمارے یہ ہو رہے ہیں دوزخ والے، اور پھر جنت کی خواہش کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں اللہ سے، بس میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے، اپنا سب مال اور جان میں نے آپ کے حوالے کیا، اور شیخ کی بارگاہ میں گھر جا کے سب کچھ دے دیا۔ شیخ نے کہا میں اتنی بات کہہ کر بہت ہی پشیمان ہوا اور نادم ہوا کہ کتنا زبردست یہ بچہ ہے اور اس میں کیسی عقل ہے، اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کے عقل نہیں۔ مختصر یہ لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور جو کچھ ضروری مال تھا وہ رکھا، باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ پھر جہاد کا جب چلنے کا دن ہوا تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں میں نے سلام کا جواب دے کر کہا خوش رہو، تمہاری نفع مندی ہو، تم خوش رہو، جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکی کی یہ حالت تھی، آپ فرماتے ہیں راستے میں دن کو روزہ رکھتا، رات بھر نماز میں کھڑا رہتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا۔ ہم سوتے تھے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا۔ جب ہم باہر شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا تھا اے ایمہ مریضہ، اے ایمہ مریضہ تو کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا شاید یہ مجنون ہو گیا ہے۔ میں نے اسے پوچھا بلا کر کہ بھائی تو کسے پکار رہا ہے، اور یہ اینا مرضیہ کون ہے؟ اینا مرضیہ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت بیان کی اور سب پر ایک کیفیت خوف عشق کی لہر دوڑ پڑی اور سب لوگ رونے لگے۔ اس جوان نے کہا کہ میں کچھ عبادت الہی میں ذکر الہی کے بعد کچھ گنگنی سی مجھ پر چھا گئی، یعنی کچھ نیند، جیسے آدھا آدمی نیند میں ہوتا ہے آدھا دھیان نہیں رہتا، ایسا کچھ گنگنی سی چھا گئی۔ تو میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا آئینہ مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا، مجھے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف شفاف ستھرا ہے، نہر کے کنارے نہایت حسین لڑکیاں ہیں، گرہ زیور لباس آراستہ کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپس میں باتیں کرنے لگی۔ کیا باتیں کرنے لگی؟ اینا مرضیہ کا دیکھو خاوین جا رہا ہے، سبحان اللہ۔
آئینہ مرضیہ کا دیکھو خاوند جا رہا ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا تم آئینہ مرضیہ کو جانتی ہو؟ وہ کون سی ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کی خادمہ ہیں، ان کی باندیا ہے، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو پھر ایک نہایت عمدہ باغ، لذیذ ذائدہ گاہ دودھ کی نہر بہتی دیکھی، اور اس کے کنارے پہلی عورت سے بھی زیادہ حسین عورتیں دیکھی۔ انہیں دیکھ کر تو میں مفتون یعنی پاگل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا دیکھو یہ آئینہ مرضیہ کا خاوند جا رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والی ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو دیکھا ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری تھی، اور اس کے کنارے حسین اور جمیل عورتیں بیٹھی تھی۔ میں ان کی طرف پہنچا، سب عورتیں مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں پہلی اور دوسری والی عورتوں کو، خادمہ کو دیکھ کر اور بھول گیا اور ان کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، اور میں نے سلام کر کے پوچھا کہ آئینہ مرضیہ کہاں ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ہے؟ تو وہ عورتیں کہنے لگی ہم تو سب اس کی خادمہ ہے۔ یعنی دیکھو اللہ کی شان کہ حور کی خدمت کرنے والی بھی باندیا بھی ہے، اور وہ بھی حسین، اتنی خوبصورت ہے، تو پھر حور اللہ نے شہیدوں کے لیے کیسی دی ہوگی، اللہ والوں کے لیے کیسی دی ہوگی، اپنے عاشقوں کے لیے کیسی دی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں نے انہیں بھی سلام کیا اور میں آگے بڑھا، یہ پوچھتے ہوئے کہ آئینہ مرضیہ کہاں ہے، کہاں ملے گی؟ اے ولی اللہ ہم تو پھر آواز آیا اے اللہ کے ولی، اے ولی اللہ ہم تو اس کی لونڈیاں، خادمہ، باندیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید موتی کا خیمہ ہے، اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے، اور وہ ایسے عمدہ زیور اور لباس میں آراستہ ہے، تیار ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا آئینہ مرضیہ تمہارا خاوند آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس لڑکی نے پکار کر کہا اے آئینہ مرضیہ تمہارا خاوند آ گیا۔ میں خیمے کے اندر گیا تو دیکھا ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر آئینہ مرضیہ جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی فتح ہو گیا، یعنی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اس وقت قریب آ گیا، اس کو دیکھتے ہی میں نے مرحبا مرحبا کہا، اس نے بھی مجھے مرحبا مرحبا اے ولی اللہ کہا، اور کہا اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ اسے گلے لگا لوں۔ اس نے کہا ٹھہرو، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور ابھی تمہاری روح دنیائی حیات میں باقی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم یہی روزہ افطار کرو گے۔ یہ خواب دیکھ کر میں جاگ اٹھا، اور اب میری یہ حالت ہے۔ اب ان لوگوں کو سنایا جو کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، آئینہ مرضیہ تو کہاں ہے، آئینہ مرضیہ تو کہاں ہے کہتا تھا۔ ساری محفل والے حضرت بھی رونے لگے، سب کی آنکھوں میں اشک تھے، شوق کے مارے ہچکیاں بھر رہے تھے، اور یہ اپنی گنگنی سی خواب کی لذتیں سنا رہا تھا۔ بالکل خواب نہیں، جیسے آدمی بیٹھا ہو، تھوڑا نیند ہو، تھوڑا جاگ ہو، اس طرح سے۔ اور یہ ساری کہانی سن کر وہ کہنے لگا بس اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں
ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ دشمنوں کا ایک گروہ آیا اور اس نے لڑنے کے سبقت یعنی کہ لڑنے کا حملہ شروع کیا، لڑنے کا ارادہ دکھایا، تیر پھینکا، تو وہ لڑکا فوراً اپنا گھوڑا تلوار لے کر کافروں کے جرپنٹ میں، کافروں کے لشکر میں گھس گیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے اور کھلکھلا کر ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری کہ اس کا طائر روح یعنی اس کی روح جسم سے پرواز ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے اسے دیکھا۔ حضرت عبد الواحد زید فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ ایک خوبصورت جنت کے محل میں ایک نقاب پوش حور بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ مجھے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، حضرت یہ آئینہ مرضیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جیسے یہ بات سن کر آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہوگا، جذبہ ہوتا ہوگا، عشق ہوتا ہوگا، اسی طرح سے ایسا ہی عشق اطاعت کا کرو، اللہ رسول کی اطاعت میں پہل کرو، سستی کو دور کرو، اپنے قدم مضبوط جما لو۔ حالات اور وقت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کی آزادی کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مومن مومنات کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ سب کی خیر فرمائے، اور اللہ ہمیں سچی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم دل و جان سے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ان کی یاد میں رونا سیکھیں، رونا نہ آئے تو صرف رونے جیسی صورت کر لیں۔ وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تمہیں اور مجھے چاہیے کہ ہم بس ارادہ کریں اس کی اطاعت کا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور پھر سے ایک بار، اور یہ بار بار کہوں گا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مدد کرو۔ مدد کا معنی یہ بھی ایک ہے، اچھی باتیں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، مومن بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، بڑے چھوٹے، سب میں دین کی باتیں، سنت کی باتیں ان کے کان تک پہنچاؤ، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، خود اپنی زبان سے یہ بیان کیا، سارے علماء کرام، سنی علماء کرام، سید زادوں کے بیانات، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، شاید ان میں سے کوئی ایک بات پر کوئی عمل کر لے اور اللہ راضی ہو جائے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ جنت کیسے ملے گی؟